بہت شکریہ میڈم، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، کافی دنوں سے میں آپ کو ٹائم نہیں دے پائی۔ میں نے عملی سیاست کا آغاز جو میں نے جو کیا وہ میں نے 2014 میں کیا، جب خان صاحب کا دھرنا تھا۔ انہی دنوں میں بیرون ملک سے یہاں پاکستان شفٹ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میری جو زیادہ تر لائف ہے وہ پاکستان سے باہر گزری ہے، تو 2014 میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پریکٹیکلی آغاز کیا۔ 2014 سے ابھی تک 2023 یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ اس میں بہت سی مشکلات آئی ہیں مجھے، پارٹی کی طرف سے بہت سپورٹ بھی ملی ہے، لیکن میں نے جب سٹارٹ کیا تو میں نے اپنے آبائی حلقے سے جہلم سے سٹارٹ لیا تھا سیاست کا، کیونکہ وہ دیہی علاقہ ہے، تو وہاں پہ میں نے بہت ڈیفیکلٹیز فیس کی۔ اسپیشلی میری فیملی کی طرف سے بہت ریسٹرکشنز تھیں، میرے بھائیوں کی طرف سے، میرے ہسبینڈ کی طرف سے، کہ آپ مطلب گاؤں میں خواتین کا اسپیشلی سیاست میں آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو کیونکہ میں باہر سے آئی تھی، 20 سال میں یو اے ای رہی ہوں، تو وہاں سے میں یہاں شفٹ ہوئی تھی، تو میں تھوڑی سی براڈ مائنڈ اور اس طرح تھی۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں یہ سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے میں سیاست میں آئی ہوں، کہ عمران خان صاحب کو ہماری ضرورت ہے، مطلب ان کو ہر پاکستانی کی ضرورت ہے۔ ایک پاکستانی جو ہے وہ اگر اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کرے گا، نئے پاکستان میں اپنے حصے کی اینٹ لگائے گا، تو نیا پاکستان بنے گا۔ یہ ایک ریزن تھا میرا سیاست میں آنے کا۔ میری فیملی کی جو مجھے تھی سختی تھی بہت، کہ آپ نے سیاست میں پریکٹیکلی نہیں آنا۔ پھر کیونکہ میں نے اسلام آباد رہنا تھا، تو پھر میں نے وہاں سے چھوڑ کے تو پھر میں نے اسلام آباد سے اس کا آغاز کیا۔ دھرنے کے دنوں میں میرا جانا ہوتا تھا، کیونکہ میں اسلام آباد میں کسی کو جانتی نہیں تھی، میں یہاں نئی شفٹ ہوئی تھی، تو میں جاتی تھی، خان صاحب کی اسپیچ سنتی تھی، آ جاتی تھی۔ پھر پنڈی اسلام آباد میں جتنے ایونٹس ہوتے تھے، جلسے وغیرہ، وہ سارے میں اٹینڈ کرتی تھی۔ ان دنوں میں میم سیمی از دی پریزیڈنٹ تھیں NA48 کی، اس حلقے کی۔ تو پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا، وہ میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ رکھا اپنے ساتھ۔ پھر جو ابھی اس سے پہلے تنظیم ڈیزالو ہوئی ہے، اس میں جنرل سیکرٹری تھی NA54 کی، اور پھر ابھی اسد صاحب کے اس حلقے میں پریزیڈنٹ ہوں NA54 کی۔ اس کے بیچ میں 2018 کے الیکشن کے بعد میں اسد صاحب کی کوآرڈینیٹر رہی ہوں ہاؤسنگ اتھارٹی میں، جس کے انڈر یہ ہمارے سیکٹرز آتے ہیں یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ کہ NA54 کی پریزیڈنٹ ہوں، تو میری زیادہ تر ہمارا کام خواتین کے آگے، نئی خواتین کو اپنے ساتھ جوڑنے میں اور نئی خواتین کو پارٹی میں لانے میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں بہت فخر سے اور خوشی سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ موسٹلی دیہی علاقے کی ہماری ساری یونین کونسلز میں ہماری خواتین کی ٹیمیں بن چکی ہیں۔ ترنول میں، G12 میں، میرا جعفر میں، شاہ اللہ دیتا میں، I10 کی ساری یونین کونسل، یعنی کہ دیہی علاقوں سے خواتین کا سیاست میں آنے کا کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں رہا۔ گھر سے اجازت بھی خواتین کو نہیں ملتی، مین ہمیں تو یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ گھر سے اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارا جو خواتین کا اتنا ہم روٹس لیول پہ کام کر چکے ہیں کہ ہماری اب دیہی علاقے کی ساری یونین کونسلز کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ماشاءاللہ ہمارے پاس 20 خواتین ایک یونین کونسل سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خواتین کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم ان علاقوں سے خواتین کو سیاست میں لے کے آئے ہیں جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خواتین، یہ جو ہماری دیہی علاقے کی خواتین ہیں، یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ہائی کورٹ کے باہر ہو یا F9 پارک میں ہمارا پروٹیسٹ ہو۔ ایون 25 مئی کو بھی میں خود بھی اور میرے موسٹلی ٹیم ممبر ہم ڈی چوک پہ موجود تھے۔ ان دنوں میں ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا تھا کہ گھروں پہ چھاپے پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتی تھی، میں نے کہا میرے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ 3 بجے سری نگر پہنچے گا، مجھے بھی 3 بجے سری نگر پہنچنا، اس کے بعد جو مرضی ہو جائے۔ تو اگلے دن 4 بجے میں سری نگر ہائی وے تک پہ موجود تھی، اور ہم نے اپنے لیڈر کا استقبال کیا تھا۔ ہم جو ہاؤس وائفس ہیں، ان کی ایکسٹرا ایفرٹ ہے یہ کہ وہ گھر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پارٹی کو، سیاست کے لیے بھی وہ ٹائم نکالتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک مثبت تبدیلی کے لیے خواتین اپنا بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے مختلف مواقع پہ مختلف اپنی ڈیوٹیز پرفارم کی ہیں۔
2018 کے الیکشن میں میری ڈیوٹی دیہی علاقوں میں تھی. دیہی علاقے کی یونین کونسل جو انجم عقیل کی اپنی آبائی یونین کونسل ہے, وہاں کی پولنگ ایجنٹس, وہاں کی ڈور ٹو ڈور کمپین, وہ سارا اس کا میرے پاس تھا. ایون میں نے اس کی آبائی پولنگ اسٹیشن پہ ایز اے پولنگ ایجنٹ ڈیوٹی کی, اور وہ جو یونین کونسل انجم عقیل والی, وہ ہم نے پہلی بار جیتی تھی اور مجھے بہت خوشی تھی. ابھی بھی یہ بلدیاتی الیکشن میں میری ڈیوٹی اگین وہیں پہ لگائی گئی. میں شاید میری پارٹی سمجھتی ہے کہ میں اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہوں, اور میں وہ ڈیوٹی دینے کے لیے پوری طرح تیار تھی. جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے لیے, اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ہماری پارٹی کے, ان کے شانہ بشانہ کام کریں گے. سیاست میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ سیاست میں دلچسپی اگر میں یہ کہوں کہ بچپن سے تھی تو وہ کچھ غلط نہیں ہوگا. میں جب اسکول پڑھتی تھی تو میں نا اخباروں کے اداریے پڑھتی تھی. میں نظر رکھتی تھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو کون سی پارٹی حکومت بنائے گی, کس کی کتنی سیٹس ہیں. تو شوق تو مجھے تب سے تھا, لیکن کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ پریکٹیکلی میں سیاست میں آؤں گی یا اس طرح کام کروں گی. یہ خان صاحب کی وجہ سے میرے جیسی ہاؤس وائفس کو نکلنا پڑا اور ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 52% ہے, اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کا کردار انتہائی ضروری ہے. خواتین کے پارٹیسپیشن کے بغیر کوئی معاشرہ, کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہم رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی نئی نسل کے لیے, کہ ہم اپنے گھر اور فیملی کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو خواتین کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اور ہے بھی پاکستان کی ترقی میں. آپ کے خیال میں پاکستان میں خواتین کو سیاسی عمل میں کس طرح نمائندگی دی جا سکتی تاکہ وہ اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں, ہماری پارٹی نے تو بہت اچھی اس کو خواتین کو نمائندگی دی ہے. خواتین جو ہیں وہ بہت پڑھی لکھی اور اچھے اور اعلیٰ عہدوں پہ جا سکتی ہیں, اور ان کو ہیلپ آؤٹ بھی اس سلسلے میں کیا جانا چاہیے. خواتین, میرا خیال ہے کہ مردوں کی نسبت, آئی تھنک بہت سے لوگ اس سے ایگریڈ نہیں ہوں گے, لیکن زیادہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتی ہیں. بطور خاتون بحیثیت سیاستدان آپ کو کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ مجھے جو سب سے زیادہ جو میں نے فیس کیا وہ میں نے اپنی فیملی کی طرف سے فیس کیا. جب میں سیاست میں آئی تو میرے ایک بھائی نے 3 سال مجھ سے میرا بائیکاٹ رکھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیملی کے سپورٹ کے ساتھ آپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. جب شروع میں نے سیاست پریکٹیکلی شروع کی تو میں میڈیا سے بہت دور رہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ میری تصویریں کہیں نہ آئیں, میں کام کروں پارٹی کے لیے, لیکن میں زیادہ سامنے نہیں آتی تھی. تو خواتین کو جو مین جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ کرٹیسائز زیادہ کیا جاتا ہے, اور ان کو مطلب آگے نہیں آنے دیا جاتا, راستہ روکا جاتا ہے. کہ ابھی بھی مطلب جہاں ہم چیئرمین کے لیے یا چیئر پرسن کے لیے خواتین کرنا چاہ رہی تھیں اپلائی, وہاں آگے میل کی لائنز لگی ہوئی ہیں. تو خواتین کو آئی تھنک 52% کے حساب سے ہی اپرچونٹیز دی جانی چاہیے. بطور سیاسی رہنما آپ سمجھتی کسی بھی پارٹی میں خواتین جب سیاست میں آتی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ریگارڈ دیا جاتا ہے ان کی محنت؟ مجھے باقی پارٹیوں کا تو نہیں پتہ, لیکن ہماری پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف میں بہت ریگارڈ ہے. خان صاحب ہر جگہ خواتین کی نمائندگی کو سراہتے ہیں, اور وہ مطلب کوشش بھی کرتی ہے. اسد عمر صاحب کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کو ان کے مطلب مردوں کے برابر نمائندگی دی جائے. جہاں ایون ہماری کوئی کمیٹیاں بھی بنتی ہیں تو وہاں پہ اگر خواتین نہ ہوں تو وہاں پہ اس کمیٹی میں تو وہ پھر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے. اس سے پہلے ہماری جو تنظیمیں تھیں, اب ہماری 50 کے حساب سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے تھے, تو اب بھی 101 یونین کونسل پہ ہماری پارٹی کی یونین کونسل لیول تک تمام تنظیمیں مکمل ہیں. میں منیرہ جاوید کی سربراہی میں ہماری ٹیمیں یہاں سے خواتین کی بہترین کام کر رہی ہیں. ہم نے بہت ساری نئی خواتین اس میں ایڈ کی ہیں. اب ہمارے پاس NA54 میں 35 یونین کونسلز ہیں, اور ان 35 یونین کونسلز میں ہم
نہ صرف خواتین کی تنظیمیں لگا چکے ہیں بلکہ وارڈ لیول تک بھی ہم خواتین لگا چکے ہوئے ہیں. تو کسی بھی پارٹی میں میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی تعداد ہے خواتین کی جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے. اگر آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کون سے پوزیشن پہ اپنا جو بہتر رول ادا کر سکتے ہیں؟ اگر مجھے جانے کا موقع ملا تو میں خواتین کی بہتری کے لیے کام کروں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت مارجن ہے یہاں پہ دیہی علاقوں میں خواتین کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں ویلفیئر کے ان کاموں میں اپنی خواتین کو ہیلپ کر سکوں. بطور خاتون آپ سیاسی رہنما ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں خواتین کو سب سے اہم مسائل کون سے ہیں؟ یہاں پہ خواتین کے دیکھیں، سب سے پہلے تو جو کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی دیہی علاقے سے ہے تو میں اس کے جو مسائل وہ اگر اجاگر کروں تو یہاں پہ خواتین کے لیے ایک تو ایجوکیشن کے بڑے مسائل ہیں. دیہی علاقوں میں لوگ کو ایجوکیشن میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے ہیں، تو وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میٹرک تک یا اس سے پہلے ہی بچیوں کو گھر بٹھا لیا جاتا ہے. تو اسے سکلز کے لیے مطلب ہنر سیکھنے کے لیے بھی خواتین کو بچیوں کو بڑے مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ہنر سکھانے کے لیے بھی بہت بڑا مارجن ہے کہ اس پہ کام کیا جائے پاکستان میں. چیئرمین پی ٹی عمران خان کی جانب سے پنجاب اسمبلی ڈیزولو کر دیا، کے پی اسمبلی بھی ڈیزولو ہونے جا رہی ہے، اب کیا آگے ہونے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس سے یہ لوگ جتنا بھاگنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھاگنے میں کامیابی نہیں ہوگی. اس سے پہلے یہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ چکے ہیں، اور اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی. انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ میئر اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. تو کے پی اور پنجاب کی جو اسمبلیز ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں، کے پی کی ہونے جا رہی ہے اور پنجاب کی ہو چکی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم جنرل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کو یہ مزید کتنا کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے مقرر کردہ وقت پہ اپنے مقرر کردہ حلقوں میں بھی الیکشن کروا کے دیکھ چکے ہیں کہ عوام کا فیصلہ بہرحال عمران خان ہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والی حکومت کس کی ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے. پنجاب کے الیکشن ہوئے ہیں یا یہ رجیم چینج کے بعد جتنے بھی یہاں پہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت تھی. ہماری پارٹی نے اس میں زیادہ سیٹیں جیتی ہیں اور کلین سویپ کرے گی پاکستان تحریک انصاف. پی ٹی آئی کی طرف سے بہت بار الزام کیا جاتا ہے پی ٹی ایم نے ملکی معاشی سسٹم تباہ کر دیا ہے. ابھی جو ملکی حالات ہے، اگر سمجھتے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ دیکھیں، پہلے بھی تو ایسے ہی حالات انہوں نے ہمیں دیے تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مینیج کیا تھا، اور ہمارے ریزرو جو ہیں وہ 22 ارب ڈالر تک چھوڑ کے گئے تھے، جس میں 16 ارب ڈالر ہمارا اپنا پاکستان کا وہ تھا. تو انہوں نے تو اس کو تباہ کر دیا. انہوں نے کھا پی بھی لیا، اس کو اپنے اکاؤنٹس میں بھی ٹرانسفر کر لیا، اور انہوں نے 11 ارب کے اپنے کیسز بھی معاف کرا لیے. تو یہ لوگ تو صرف تباہی کرنے آئے تھے، اور عمران خان نے جو ایک تنکا جوڑ کے آشیانہ بنایا تھا اس کو یہ گرانے آئے تھے، جس میں یہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب سے ہمیں امید ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آ کے پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرے گی. حال ہی میں کل کراچی اور حیدرآباد میں بھی لوکل باڈیز الیکشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی بڑے مارجن سے جیتے گی؟ دیکھیں، وہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں، وہاں پہ سلیکشن ہو رہی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن پوری طرح انوالو ہے. جس طرح وہ 75 سالوں سے ہمارے ملک میں ٹھپے لگانے کا کلچر چل رہا ہے، اسی کلچر کو وہاں پہ دوبارہ سے دہرایا گیا ہے. کراچی میں بیلٹ باکسز چوری کیے گئے ہیں باقاعدہ، اور جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو اٹھایا بھی گیا ہے، مارا بھی گیا ہے. تو وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے، وہاں پہ سلیکشن ہوئی ہے، اور جتنی غیر یقینی صورتحال تھی اس کی وجہ سے وہاں پہ مطلب آخری لمحے تک یہ تھا کہ شاید الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بھی وہاں پہ بہت کم رہا ہے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ لوگ کہیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے خان صاحب نے EVM کا ایک کیا تھا کہ EVM لے کے آئے تھے، جو اسی لیے ان کو وہ منظور نہیں تھی کہ یہ جو ٹپے والا کلچر 75 سال سے چلا آ رہا یہ پھر رک جاتا شاید. پیپلز پارٹی کے
صوبائی منسٹر کہہ رہے کہ آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول ہے، آپ کیا کہتی؟ خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بلاول کی یہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہو سکتی ہے، زرداری کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن پاکستانی عوام کی یہ خواہش نہیں ہے. پاکستانی عوام اپنا کلیئرلی مینڈیٹ اپنی رائے دے چکے ہیں عمران خان کی فیور میں، اور یہ سب نے 10 اپریل کی رات کو بھی دیکھا. اس کے بعد بھی کئی بار عوام سڑکوں پہ نکلی. اس سے پہلے کسی لیڈر کے لیے عوام اس طرح بغیر کال کے باہر نہیں نکلی. تو یہ عمران خان کے لوگوں کو یہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اسلام آباد کی عوام کے لیے کوئی میسج؟ میں اسلام آباد کے عوام کو، اسپیشلی خواتین کو کہنا چاہوں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں، ہمارے ساتھ عمران خان کی پاور بنے، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں پاکستان کی تبدیلی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ایک ایماندار لیڈر ہی بہتر مستقبل کا ضامن ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے پاکستان کے مستقبل کے لیے. تو زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں اور ہماری پارٹی کا حصہ بنیں. میڈم آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں کیونکہ میں پنجابی ہوں تو ہم لوگ تو دیسی اور یہی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں. مجھے بریانی بہت پسند ہے. اگر آپ سیاسی رہنما نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں ہاؤس وائف تھی، اور پھر بھی میں ہاؤس وائف ہی ہوتی. اگر میں سیاست میں حادثاتی طور پہ آئی ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر میں 2014 میں پاکستان شفٹ نہ ہوتی تو شاید پھر میں نہ ہوتی سیاست میں. پاکستان سے باہر جیسے میرے 20 سال گزرتے تھے، باقی زندگی بھی وہیں گزر جاتی. کھیل کون سا پسند ہے؟ کرکٹ دیکھتی تھی، لیکن اب بہت کم ٹائم ملتا ہے. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہو؟ خان صاحب کے ساتھ سیلفی لینے کی. جب میں دبئی سے یہاں شفٹ ہوئی تھی نا، تو میں اکثر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، نہ تو مجھے کچھ ہو، نہ ہی خان صاحب کو کچھ ہو، جب تک میں ان کے ساتھ سیلفی نہیں لے لیتی. تو میں ملتی رہی ہوں، میں بنی گالا بھی جاتی رہی ہوں اپنی ٹیمز کے ساتھ، لیکن سیلفی لینے کی خواہش سٹل میری ادھر ہی ہے ابھی. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے کوئی میسج؟ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری جو یہاں سے اسپیشلی خواتین لیڈرز ہیں، ان کو ان کی جو اسٹرگل ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کے، اور اس سے پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ والا کام کسی اور میڈیا والے نے کیا ہے. تو اس میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں اسپیشلی کہ آپ نے میری اسٹرگل کو، مجھے ایک موقع ملا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے کب اور کیسے جوائن کی پی ٹی آئی، اور میں نے کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی. تو اس میں آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں.